السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب کے چینل اسلامک انسپائریشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نماز میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز میں 5 اہم غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو ہم اکثر کرتے ہیں۔ آئیے نماز کے دوران ان 5 غلطیوں سے بچنے کی اہمیت کو مزید تفصیل سے جاننے کے لیے ہم احادیث کی روشنی میں ان پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ ہے نماز میں جلدی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سکون اور اطمینان کی بارہا تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جلدی نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ وہ شخص گویا نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ آپ نے اس سے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن کی کچھ آیات پڑھو جو آسان ہو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ پوری نماز میں اطمینان ہو۔ صحیح بخاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اطمینان کو نظر انداز کرنا گویا نماز کی حقیقت کو بگاڑ دے رہا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ نماز اللہ کے سامنے حضوری کا مقام ہے، اس لیے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنا ایک بڑی غلطی اور غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے چہرے اور نظر کو اللہ کے سامنے رکھے ورنہ اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سنن نسائی۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے سجدہ صحیح طرح سے ادا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سجدہ کے دوران مکمل جھکاؤ ضروری ہے تاکہ نماز مکمل اور درست ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا چہرہ اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہوتا جب تک وہ صحیح طرح سے سجدہ نہ کرے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے اگلے حصے۔ صحیح بخاری۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکمل اور خلوص کے ساتھ سجدہ کرنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور اس میں غفلت سے بچنا بھی لازمی ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے رکوع اور سجدے کے درمیان میں جلدی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجدہ کے دوران ٹھہراؤ اور اطمینان پر زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی چوری کرنے والا وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کیسے چوری کرے؟ فرمایا، رکوع اور سجدے کو مکمل نہ کرنا۔ سنن ابن ماجہ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجدے میں اطمینان کے بغیر نماز میں چوری ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز ناقص سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 5 اور آخر میں آتا ہے سیدھی صف نہ بنانا۔ نماز میں صفوں کی سیدھائی اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو برابر کرو اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو اور صفوں کو سیدھا کرو، اللہ کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو سیدھی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ صحیح بخاری۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صفیں ٹیڑھی بنانے والوں کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا اور مل کر کھڑا ہونا نہ صرف نماز کا حصہ ہے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد و اتفاق بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث نماز کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے لیے ضروری آداب کی وضاحت کرتی ہیں۔ نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اور اس میں خشوع و خضوع، مکمل رکوع و سجدہ، اللہ کی جانب توجہ اور صف بندی پر توجہ دینا لازمی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ نماز میں ان 5 غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔